نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، اور اس ایک لمحے کا احوال ہو سکے نہ بیاں، گناہ گار جب ان کے قریب ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، نبی کے در کا گدا کب غریب ہوتا ہے۔ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد سے نکلتے ہیں اور چل کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس باغ میں پہنچ کر کے ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوتے ہیں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین حضور کو جب مسجد میں پاتے نہیں ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جو ہیں وہ باغ مسجد سے نکلے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر اور مشرک آپ کو نقصان پہنچا دے۔ بڑے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تلاش شروع کر دیتے ہیں، اور اس تلاش کا ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کی اپنی خوشبو تھی، جس راستے سے گزر جاتے وہ راستے مہکنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ جہاں میرے آقا گزر جائے وہ راستے اپنی قسمتوں پر ناز کرتے ہیں، ہواؤں کے اندر خوشبوئیں جو ہے وہ بکھر جاتی ہیں، تو جس محفل پر میرے آقا کی نظر رحمت ہو جائے وہ محفل زمین سے ہوتی ہوئی عرش کی بلندیوں پر جا کر کے پہنچ جایا کرتی ہے۔ اے دوستان محترم، آج کی یہ نشست ہمارے بڑے مخلص اور محب اور بڑے ہی پیارے ساتھی طاہر عزیز الخیری صاحب کے گھر پر انعقاد پذیر ہے، اور ان کے دل میں بھی یہ عشق اور محبت کی ایک چنگاری اس وقت جو ہے جل چکی ہے، اور ہر گھر کا ایک انداز ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر اپنا ایک ماحول ہے، لیکن
اے طاہر عزیز خوش قسمت ہو، ایسی صحبت اور نسبت ملی کہ جس صحبت اور نسبت سے تجھے عشق مصطفیٰ کی ایک روشنی ملی، اس روشنی نے تیرے سینے کو جگمگا دیا، اور جب سینہ روشن ہو جائے فکر کو راستے مل جاتے ہیں، جب فکر کو راستہ مل جائے گھر کے در و دیوار میرے آقا کے ذکر سے لبریز ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ گھر کے در و دیوار اللہ اور رسول کے ذکر سے آباد ہو جاتے ہیں۔ اے دوستان محترم، آج اس دور کے اندر علم کی کمی نہیں، آج اس دور کے اندر انفارمیشن فنگر ٹپس پر آ چکے ہیں، لیکن اگر ناپید ہوتی جا رہی ہے تو وہ آداب مصطفیٰ اور میرے آقا کے عشق کی محفلوں کا جو ہے انداز محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سینہ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے تو پھر آؤ صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ میرے آقا کے جانثار حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیسے پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ وقت اس وقت بہت قریب ہے اور یہی وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن جاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کی باغ تک پہنچ جاتے ہیں، جو ہی اس دروازے کے ایک سوراخ سے جھانکتے ہیں تو میرے آقا آرام فرما ہے۔ اب آداب مصطفیٰ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عقل کہتی ہے کہ دستک دے دو، عشق کہتا ہے اگر دستک دے دی تو میرے آقا کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ پھر عقل کہتی ہے قدم اٹھاؤ، دیوار پھلانگ کر کے جاؤ، عشق کہتا ہے ارے یہ آداب مصطفیٰ کے خلاف ہیں، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسے جاؤ کہ چلتی ہوئی ہواؤں کو بھی نہ پتہ نہ چلے۔ چاروں طرف ادھر سے چکر لگاتے ہیں، ایک ڈرینیج کا جو ہے ایک نظام، ایک نکاسی کے لیے ایک سوراخ نظر آیا، اپنے آپ کو بڑا سکیڑ کر کے اس سوراخ سے داخل ہوتے ہیں، جا کر کے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کی آنکھیں نظر رحمت کھلتی ہے، نظر کھلتی ہے عبد الرحمن پر پڑتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ نہ دروازے پر دستک ہوئی، نہ کوئی اور ایسا انداز کہ جس انداز سے کہ تم دیوار اگر پھلانگ کر کے آئے تو تیرے پاؤں کے آہٹ سے پتہ چل جاتا، آئے کیسے؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے یا رسول اللہ علیہ وسلم عقل تو کہتی تھی دروازے پر دستک دے دو، اگر دروازے پر دستک دینے کے لیے اپنے آپ کو ہاتھ بڑھاتا تو پھر عشق کہتا کہ یہ تو آداب کے خلاف ہے، وہ راستہ ترک کر دیا، دیوار کا راستہ ترک کر دیا۔ اب چلتے چلتے ایک سوراخ تک آئے اور اس سوراخ سے داخل ہو گئے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمانے لگے اے عبد الرحمن تم تو ابو ہریرہ ہو، تم تو بلیوں کے بھی باپ بن گئے ہو کہ کیسے سوراخ سے اندر داخل ہو گئے ہو۔ اے دوستو اب عشق کا انداز دیکھے، عبد الرحمن آتا ہے مدینے میں صدا دیتا ہے اے لوگو آج کے بعد مجھے ابو ہریرہ کے نام سے یاد کر لیا کرو۔ اے دوستو یہ جو محبتوں کا نظام ہے، یہ جو عشق کا انداز ہے، یہ جو کیفیات کی برسات ہے، جس کو اس وادی کے اندر قرار مل جاتا ہے اس شخص کے انداز محبت کا ہر عمل جو ہے وہ دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے۔ مخلوق کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ پاگل اور مجنوں دیوانہ آ جائے، لیکن میرے آقا کی نظر رحمت جس پہ پڑ جائے پھر وہ نظر رحمت اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے عرش کی بلندیوں تک لے کر کے جاتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ایسی مجالس، ایسی نشستیں ہم سب کو نصیب کر لے کہ جس نشستوں سے دلوں کے حال کو جو ہے قرار مل جاتا ہے، جس نشستوں سے عقل کے اوپر
جو زنگ لگ چکا ہے مادیت کا، وہ زنگ اتر کر کے میرے آقا کے در کی غلامی کی طرف اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اسی ذکر پر، اسی فکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ یہ ماہ مبارکہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، جس کا درمیان مغفرت اور آخری عشرہ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رب کائنات ان عشروں کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب کرے، ان دنوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ، ان راتوں کو توبہ و استغفار کے ساتھ ہمیں اچھے انداز میں اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مسرور رکھنا، بلا سے غم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین، آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب پر نظر رحمت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو سچے نمازی بنائے، سچے ذاکر بنائے، استقامت فی الدین نصیب فرمائے، نفس اور شیطان کے شروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس گھر میں خیر اور برکت کا نزول فرمائے۔ محترم جناب طاہر عزیز صاحب کو اور برکت عطا فرمائے۔ ان کے ہاتھ سے اللہ اسی طرح اس دین کی خدمت کا انداز اور محبت کا انداز اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ جتنے بھی اس وقت احباب موجود ہے، مہمان تشریف فرما ہے، اللہ سب پر نظر رحمت فرمائے۔ بیماروں کو اللہ شفا عطا کرے، پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک پر نظر رحمت فرمائے، اللہ اس کی سرحدات کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ اس ملک کے اندر امن و سکون پیدا فرمائے، اور یا اللہ اس ملک کو اسلام کے قلعوں میں سے قلعہ بنا دے، اور ہمارے ہاتھوں سے ایسا کام ہو کہ کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں نظر رحمت کا سبب بنے۔ جتنے بھی مہمان تشریف فرمائے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے یہ مخلصین میں سے خرم صاحب ہے اور اسی طریقے سے ساجد صاحب ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔